آج کی اس بزم اہل دانش میں جس موضوع پر کلام کی جسارت کر رہا ہوں وہ لباد الفاظ میں کچھ یوں ہے کہ ہے قوت بازو میں تیری راز سعادت۔ صدر زیوکار یہ مصرع ایک شعر کے مستعار لیا گیا ہے جس کی تکمیل اس مصرے سے ہوتی ہے کہ دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے، دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو۔ صدر زیوکار اس مصرے کے اندر انسان کو جہد مسلسل، عمل بہم، بلند ہمت اور مستقل مزاجی کا وہ درس دیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ زندگی کے اندر کامیابیوں کا سینہ دیکھنے کے لیے، دنیا کے اندر عزت والی زندگی گزارنے کے لیے فقط کنجے میں کونے مسجد یا حجرے بیت اللہ میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزاری جاتی، بلکہ دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو۔ اگر فقط دعا سے کام چلتا تو اسلام کی تمام عبادات، معاشرت کی تمام اصول، تاریخ کی تمام مثالیں یکسر غلط ثابت ہو جاتی۔ صدر زیوکار تاریخ کی تمام مثالیں یکسر غلط ثابت ہو جاتی۔ صدر زیوکار اس کائنات کے اندر اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا تو اس شخصیت کو دیکھا گیا جو علم میں بھی دوسروں سے بالا تر تھا، جو طاقت میں بھی دوسرے لوگوں سے آگے تھا۔ آئیے میں نصیب قطعی سے ثابت کرتا ہوں کہ جب کسی مرد کامل کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا تو اس وقت الفاظ یہ تھے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اگر جسم اور طاقت جدوجہد نام کی شے نہ ہوتی تو پھر فقط ان کے علم اور ان کے تزکیے تقویٰ کو بیان کیا جاتا۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جب آقا علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو فقط زہد و تقویٰ والی کئی شخصیات موجود تھی جو کنجے میں زار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی شرطیں لگا سکتے تھے، لیکن صدر زیوکار آقا علیہ السلام نے نہ صرف دعا کی تھی بلکہ اندھی جدوجہد بھی کی تھی۔ یاد رکھیے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ صدر زیوکار یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور جدوجہد کا جذبہ بھی ہے۔ صدر زیوکار یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جن صفات کے ساتھ متصف ہے وہی صفات اپنے بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک اور صفت قرآن مجید میں موجود ہے ان اللہ قوی شدید العقاب، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ بھی جدوجہد اور طاقت کے ساتھ متفق رہے۔ ارباب المدانش آج اسی کے اعداد میں میں اسی خیال کو نئے الفاظ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کسی نے کیا خوب مشورہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو صرف مسجدوں اور حجروں کے کونوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتی ہیں ان کو آج یہی مشورہ دیتا ہوں کہ لا کھینچ کر میدان میں تسبیح مسلح، لا کھینچ کر میدان میں تسبیح مسلح، کچھ دن کے لیے طرز عبادت کو بدل ڈال۔ صدر زیوکار اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا کے اثر سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں دعا کیا کرتی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانا پڑتا تھا، وہاں بیٹھ کر بھی آپ کو ملاقات کا شرف نہ ملتا تھا۔ تو یہ کائنات کی مزاج عمل کے ساتھ ہے، عمل جب تک ہے، کوشش جب تک ہے، اس وقت تک آپ قیمتی ہیں۔ صدر زیوکار وہ انسان جو کائنات کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے لیکن جب اس کے اندر روکنے والا دل وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے، وہ دوائی درد نہیں ڈھونڈتا، اس وقت وہ آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے اور اس کو منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ ارباب المدانش ممکن ہے کہ میرے دلال کے اندر صبر ہو، ممکن ہے میری بات میں وزن نہ ہو، آئیے تھامیے میرا ہاتھ، میں آپ کو وادی دلال میں لے چلتا ہوں، درگاہ خداوندی سے سوال کرتا ہوں کہ کتاب ہدایت سے ہدایت ہو وہ کون سے افعال ہیں جن پہ عمل
کر کے ہم عزت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ارشاد ربانی ہے لیس للانسان الا ما سعى، تو کہیں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یبشر ما بقوم حتی یبشر ما بانفسهم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکمت قوت تعمیر کے ساتھ بیدار ہے اور درویش کے ساتھ حالت خواب میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان صاحب مقصد اخلاق نے نقل کیا کہ اگر آدمی عاجز ہے اور نیک کام کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ قدرت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ صدر وقار ان تمام دلائل و حقائق کے باوجود اس بات سے کوئی انکار کرے یا صرف نظر کرے تو میں اتنا ہی مشورہ دوں گا کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا دار۔ اے مرد خدا تجھ کو جو قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر جا۔